محمد رسول اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، فکر مت کرو۔ محمد رسول اللہ نے کیا کیا؟ آپ جو اپنا پرسنل چادر جو اوڑے ہوئے تھے، آپ نے اس کو اتارا اور طے کر کے اس بچے کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ جاؤ اپنی امی کو دے۔ حالانکہ محمد یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے بیٹا تم جاؤ، 2 دن کے بعد 1 دن کے بعد اگر چادر آئے گی کہیں سے تو میں دے دوں گا، یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ لیکن قربان جاؤ اسلام کو بدنام کرنے والے لوٹیرو، اسلام کے اوپر الیگیشنز لگانے سے پہلے ان اتہاس کو پڑھ کر دیکھ لیتے تو تمہاری زبان کے اندر حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، الزام لگانے کی جرات تم نہیں کرتے۔ محمد ابن عبداللہ نے کہا، محمد رسول اللہ نے کہا کہ بیٹے لو اپنی ماں کی ضرورت کو پوری کرو، اگر اس سے ضرورت پوری نہ ہو تو تب پھر آنا، پھر میں تمہاری مدد کروں۔ دھرم کی کوئی بات نہیں تھی، وہ لڑکا دل کی کیفیت اس کی تبھی بدل گئی۔ آیا تو گیا تھا ایک جوڈائزم بن کر، لیکن جب چادر ملی، چادر لے کر جب واپس ہوا، اس کا دل مکمل طور پر مسلمان ہو چکا تھا۔ کیوں؟ نبی نے حالانکہ کلمہ نہیں پڑھایا تھا، نبی نے اسلام کی اچھائی نہیں بتائی تھی، لیکن ایک دریا دلی یہ تھی، اس کی ماں کی ضرورت کو پوری کی بنا دھرم پوچھے ہوئے۔ تو وہ بچہ دل سے مسلمان بن کر اپنے امی کے پاس آیا روتا ہوا۔ ماں نے کہا کہ بیٹے تم رو کیوں رہے؟ پٹائی ہو گئی کیا؟ تمہارا تو دھرم بدل دیا گیا ہوگا زبردستی پکڑ کر دھکڑ کر فورس کر کے۔ انہوں نے کہا کہ ماں تم کو کس نے بتایا کہ محمد زبردستی اسلام کا پرچار کر رہے، محمد زبردستی اسلام کی تبلیغ کر رہے، کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماں تم نے غلط سنا ہے، تم جھوٹی ہو، تمہاری خبر جھوٹی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ چادر لو، یہ محمد الرسول اللہ کی اپنی پرسنل چادر ہے، وہ ابھی ننگا بدن یعنی پیٹ ان کا ننگا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صرف کمر کے نیچے ایک چادر ہے، لنگی ہے، تہمد ہے، ان کے پیٹ میں بنیان بھی نہیں، اپنی چادر انہوں نے دی آپ کی ضرورت کو دیکھ کر۔ انہوں نے کہا کہ بدلے میں کیا دھرم بدل دیا نا بیٹے؟ کہا کہ نہیں ماں، دھرم بدلا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ یہ تو مشہور ہے کہ محمد دھرم بدل دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محمد نے ہم سے پوچھا ہی نہیں تمہارا دھرم کیا؟ کہا چادر کیسے دے دی؟ کہا ہم نے صرف اتنی بات رکھی کہ میری امی کو چادر کی ضرورت ہے، تو تمہارا نام سن کر انہوں نے چادر کسی اور سے بھی نہیں لی، اپنے بدن سے نکال کر آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چادر دی اور ہم لے کر کے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے اماں، آج تک ہم جس مذہب کو فالو کرتے، آج تک ہم جس شریعت کو مانتے ہیں، آج تک ہم جس دھرم کو مانتے ہوئے آ رہے ہیں، اس دھرم کے اندر یہ سب چھوٹی چھوٹی اچھائی نہیں ہے۔ ہم اپنے چچا کے پاس گئے تو دھتکار دیا گیا، بھگا دیا گیا، یہ چیز ہمارے دھرم میں نہیں ہے۔ اے امی، آپ اور آپ کا دھرم اور آپ کے دیور کا دھرم، آپ کے باپ داداؤں کا دین غلط ہے۔ اصل میں وہ دین قابل قبول ہے جس دین کو لے کر محمد رسول اللہ آئے۔ ماں نے پوچھا بیٹے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ امی میرا دل مسلمان ہو چکا ہے، میں بے چین ہوں، کیسے میں زبان سے اس کی گواہی دوں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹے چلو، تم نہیں میں بھی تیرے ساتھ چلتے ہوں۔ محمد کے دربار میں آ کر محمد الرسول اللہ کے سامنے انہوں نے گواہی دی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کلمہ پڑھا۔ بتاؤ غدارو کون سی تلوار تھی اس معصوم بچے پر آزمائی گئی؟ بتاؤ کون سی تلوار تھی؟ ابو بکر صدیق کو کون سی تلوار نے مجبور کیا تھا؟ حضرت خدیجہ کو کس نے ڈرایا تھا؟ علی کو کس نے ڈرایا تھا؟ عمر فاروق کو کس نے ڈرایا تھا؟ اور تو اور عثمان کو کس نے ڈرایا تھا؟ بتاؤ کس نے ڈرایا تھا؟ بلال حبشی کو کس نے ڈرایا تھا؟ خالد سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کو کس نے ڈرایا تھا؟ بتاؤ ذرا اس دھرتی کے اوپر آ کر، اگر زبان کے اندر طاقت ہے، اگر تمہارے اندر جانکاری ہے تو کسی نے نہیں ڈرایا تھا، بلکہ اسلام ہے ہی اتنا خوبصورت دھرم کہ لوگ دیکھ کر اس کو آٹومیٹیکلی قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ خود اس دیش کے اندر بہت پہلے ایک مہاراجا گزرا جن کا نام، میرے بھائیو وقت بھی چونکہ بہت ہو چکا ہے، 10-15 منٹ اور بیٹھتے ہیں۔
टाइम देखना ज़रूरी, मेरी आवाज़ बैठ रही, मैं 4-5 लौंग खा करके बैठा हूँ आपके, बेशक खिलाते जाइए हजरत। लेकिन आप लोग बैठे हैं तो मेरी हिम्मत बन रही कि भाई मैं कुछ इस्लाम के ऊपर जो आज इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग कहते हैं ख़ास डायरेक्ट अटैक किन पर? मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। हालांकि मोहम्मद की तारीफ राजा भोज ने की। राजा भोज कौन था? राजा भोज जिनके नाम पर भोपाल शहर, भोपाल शहर ये असल में भोजपाल है, इस शहर का नाम असल में भोजपाल, और राजा भोजपाल के नाम पर भोपाल शहर पड़ा। और राजा भोजपाल वो था जिसने 4-5 सफ़े लिखे मोहम्मद रसूलुल्लाह के शान में, मोहम्मद की तारीफ की। आपके चांद के 2 टुकड़े हुए थे, आपके उस वाक़े को देखकर उसने कहा कि हो ना हो ये वही अंतिम महर्षि हैं जिनके सिफ़ात, जिनके औसाफ, जिनके कमालात हमारे ग्रंथों के अंदर बताई गई। और उन्होंने लिखा क्या? आजकल लोग एतराज़ करते हैं क्या? हमारे हिंदू भाइयों में नौजवान लोग क्या बोलते हैं? मुसलमानों को, कुछ लोगों को बोल देते हैं कट्टुआ। कट्टुआ क्यों बोलते हैं? चूंकि उनका खतना किया हुआ होता है। खड़िया भी बोलते हैं, हाँ कुछ खड़िया बोलते हैं, लेकिन कटवा ज़्यादा बोलते हैं। देखिए कौन वो हिंदू भाई बोलते हैं जो ना हिंदू है ना मुसलमान, उनकी जो ट्रेनिंग कर दी जाती है नफरत फैलाने की, वो बोलते हैं। वरना हिंदू मुसलमानों की जो पुरानी तारीख है, जो पुरानी दोस्ती, अभी जो होली गुजरा उसमें हिंदू ने भी मुसलमानों ने भी शरीक में साथ रह करके उनका त्यौहार मनाया है, सिर्फ एक भाईचारगी को बढ़ाने के। बनाने के लिए। सच है। हिंदू मुसलमानों की दोस्ती पुरानी है पहले से। एक ईद के दिन सवैयां लेके जाते हैं तो दिवाली में वो मिठाई ला करके देते हैं। ये पुराने दिन अच्छे थे कि ये नए दिन अच्छे हैं? पुराने दिन अच्छे, हमको वही दिन चाहिए, ये नया हमको नहीं चाहिए। ये हमारे मोदी जी वाला नए दिन नहीं चाहिए जिसमें हिंदू मुसलमानों का दुश्मन होगा। ट्रेन में जाइए तो वहाँ हिंदू मुसलमान, एयरपोर्ट पे जाइए तो वहाँ हिंदू मुसलमान, मार्केट में जाइए तो वहाँ हिंदू मुसलमान, दिल्ली में जाइए तो हिंदू मुसलमान। अरे ये एक माँ बाप की औलाद है, हजरत आदम के बेटे हैं ये हिंदू मुसलमान। बांटने का काम किया इस देश के अंदर लोगों को। खैर उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं क्या? कटवा। पता कटवा बोलते हैं खतना। कटवा खतना करना दाऊदे, ये सुन्नत इब्राहिमी हम लोग इसलिए करते हैं, मेडिकल साइंटिफिक एतबार से खतना करने से बड़ी बीमारी से दूर होते। चूँकि पेशाब का जो रास्ता होता है उसमें आगे के हिस्से में जो खाल जमा होता है, अगर आप पेशाब करते हैं या हम बिस्तरी करते हैं तो नापाकी का पानी का कुछ हिस्सा बाकी रहता है, और मेडिकल साइंटिफिक एतबार से उस चीज़ से आपको बड़ी बीमारी हो सकती। तो इसीलिए हज़रत इब्राहीम ने यह तरीक़ा ईजाद किया और उसको सुन्नत इब्राहीमी कहा जाता है। उस खाल को काट दिया जाता है ताकि आपको कोई बड़ी बीमारी ना हो। इस्लाम का कोई भी हुक्म मसलहत से खाली नहीं होता, हर हुक्म के अंदर कोई ना कोई मसलहत होती है। जो लोग बोलते हैं कि ये कटवा है, तो कटवा पता कौन? अंतिम महर्षि भी कटवा है। कैसे अंतिम महर्षि कटवा? लिंक चिदी शिकाहिना शिमशरूधारी सदूशका, लिंक चिदी शिकाहिना, लिंक चिधी, लिंग शर्मगाह, चिधी मतलब शुरा, कटा हुआ। अंतिम महर्षि होंगे तो वो कटवा होंगे, मतलब उनका खतना किया हुआ होगा, और मोहम्मद का भी खतना किया हुआ था। ये राजा भोज के श्लोक पढ़ रहा। राजा भोज ने कहा लिंक छिदी शिकाहिना शिमशरूधारी सदूशका उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम विना कौलम च पशवस्ते शाम भग। उच्चलापि ऊंची आवाज में बुलाने वाला, उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम विना कौलम च पशवस्ते शाम भक्षयाम तामम।
میں اسلام کو قرآن سے نہیں، اسلام کو منتروں سے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب۔ کیوں؟ بڑے بڑے ودوانوں نے، ایشور نے اسلام کی تعریف کی، اللہ کے نبی کی تعریف کی، قرآن کی تعریف کی، اور قرآن کی تعریف ہونی بھی چاہیے۔ اہمے وسویمدم بدامی جشتم دوابرت مانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم، کہ ایشور کے طرف سے جو وحی کی جاتی ہے وہ جھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ اعتراض کرنے سے پہلے اپنے اپنے گرنتھوں میں دیکھ لیتے۔ ایک آدمی نے کہا کہ مولانا آپ کے نبی صاحب جو تھے نعوذ باللہ من ذالک وہ بڑے عیاش تھے، انہوں نے 11 شادیاں کی تھی۔ نبی کی ذات پر اعتراض کرنے سے پہلے تمہیں پتہ ہے عیاش اس کو بولتے ہیں جو ہر شہر کے اندر خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر اس سے شادی کرتا ہو، ہر شہر کے اندر کنواری لڑکی سے شادی کرتا ہو، ایک سے شادی کی اس کو طلاق دے کر دوسری سے شادی کرتا، اس کو عیاش بولتے۔ لیکن نبی کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لی جائے، نبی نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کی، وہ بھی کب؟ جب آپ کی عمر 40 سال 50 سال سے اوپر ہو چکی تھی تب۔ لیکن پوری جوانی آپ علیہ السلام نے کس کے ساتھ بتائی؟ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ اگر نبی عیاش ہوتے، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کماری لڑکیوں سے شادی کرنے کی خواہش ہوتی تو 25 سال کی عمر تھی محمد کی، نبی پاک علیہ السلام کی عمر 25 سال کی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40-45 سال کی تھی، اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بیوہ ہو چکی تھی، 3 مرتبہ۔ ہے کوئی دنیا کے اندر کوئی مائے کا لال ایسا نوجوان جو اپنی جوانی ہوتے ہوئے، اپنی پوری فل جوانی کے اندر اپنی جوانی کو نچھاور کر کے قربان کر کے کسی بوڑھی عورت کے ساتھ 40-50 سال کی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہونے کے لیے؟ ہے کوئی مائے کا لال؟ آج تک اتہاس کے اندر یہ بات نہیں ملتی، لیکن یہ بات اگر کہیں ملتی ہے، یہ قربانی اگر کسی نے دی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ کی عمر 25 سال ہے، ایک 40 سال کی بوڑھی ادھیڑ عمر عورت سے، اور 3 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ آپ نے اس لیے شادی کی تھی، شادی کا پرپوزل بھی آپ نے نہیں بھیجا تھا، بلکہ شادی کا پرپوزل اسی عورت نے بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا تھا؟ کہ محمد امانت دار تھے، محمد صادق تھے، محمد سچے تھے، محمد جھوٹے نہیں تھے، محمد 5 روپے لے کر مارکیٹ جاتے تھے تو ایک آنے کا حساب لا کر کے دیتے تھے۔ یہ امانت داری دیکھ کر، یہ صداقت دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے شادی کا پرپوزل دیا کہ میں محمد ابن عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کے چچا خواجہ ابو طالب نے نکاح پروایا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کرنے کے بعد آپ نے پوری جوانی بتا دی ایک بیوہ عورت کے ساتھ، اور آپ نے ان کے بعد جب شادی کی کئی عورتوں سے، 11 عورتوں سے آپ نے شادی کی ہے، بیک وقت 9 عورتیں آپ کے پاس تھی۔ تو پتا ہے دنیا کے ظالم نبی کے اوپر اعتراض کرنے والے ان پڑھ لوگوں، پتا ہے کون تھی وہ 9 عورتیں؟ بیوہ تھی، جن کے اوپر سے شوہر کا سایہ اٹھ چکا تھا، جو نا امید ہو چکی تھی۔ محمد نے صرف سایہ ڈالنے کے لیے، دستے شفقت رکھنے کے لیے، ان کا سپورٹ کرنے کے لیے ان سے شادی کی تھی، اور آپ نے شادی کرنے کے بعد چھوڑا نہیں تھا، بلکہ ایک نمبر باندھ دی تھی۔ ہر دن عصر کے بعد ڈیلی ایک نہ ایک بیوی کے پاس جاتے تھے اور ان کی خبر گیری کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کا کھانا بناتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر آٹا گوندتے تھے۔ ہر کسی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر آپ علیہ السلام رومانٹک موڈ میں مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ جو ان سے اچھی بیوی تو ان کو آئی لو یو، اور جو ان سے بدصورت بیوی ہے تو ان کو آئی ہیٹ یو، ایسا نہیں تھا۔ محمد نے دونوں سب کو، ساری بیویوں کو برابر کے حقوق دیے۔ موت کے وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریب المرگ کا وقت ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نمبر دیا تھا، جس عورت کو، جس بیوی کو، آپ ان کے گھر تک جاتے تھے، سہارے سے جاتے تھے، لیکن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی۔ اور محمد الرسول اللہ نے 11 شادیاں کی، 9 بیویاں رکھی بیک وقت۔ یہ اوپن چیلنج ہے، ایک کرسچن رائٹر نے لکھا بھی ہے، کیا؟ سیلف ڈینائلز اینڈ
devoted on his life, patience, modesty, kindness, یہ ساری چیزیں, ہمدردی, دریا دلی, لوگوں کے لیے راتوں کو جاگ کر رونا, یہ ساری صفت محمد ابن عبداللہ کے پاس تھی, محمد رسول اللہ کے پاس تھی. آپ نے 11 شادی کی کس لیے؟ عیاشی کے لیے نہیں, مدد کے لیے کی. اعتراض کرنے والوں, اگر آپ کو لگتا ہو کہ محمد نے ایسا کیا تو محمد سے بھی پہلے بڑے بڑے آئے تھے اوتار جنہوں نے 1603 بیوی 1623 بیویاں رکھی. کون تھے وہ؟ ایک مہا پرش تھے, ایک مریادہ پرشوتم سے بھی پہلے. ان کے بعد میں آنے والے 8ویں اوتار تھے وشنو کے, انہوں نے کتنی شادی کی تھی؟ 1623. ان پر بھی اعتراض ہونا چاہیے, راجہ دشرت پر اعتراض ہونا چاہیے. ان پر اعتراض نہیں کریں گے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ راجہ دشرت نے 3 شادی کی. شری رام چندر جی کے 3 ماں تھے, ان کا میٹر, انہوں نے 3 شادی کی, تینوں کو پالا, اچھی بات ہے. شری کرشن جی نے 1623 بیویاں رکھی تو انہوں نے سب کو پالا, ہم نے اعتراض نہیں کیا. اگر محمد ابن عبداللہ نے اگر 11 شادی کی تو پیٹ میں کیوں درد ہو جاتا؟ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہیں پر بھی ڈرایا نہیں کہ تم لوگ اسلام کو قبول کر لو, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ظالم ہوتے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ڈراتے لوگوں کو. ایک آخری واقعہ یا میں بتا کر اپنی جگہ لوں گا. میرے بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو بتائے کہ لوگوں, I am a messenger of Allah, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کی وحدانیت کو مان لو, ایکم برہما دتیو ناستے نہنا ناستے کے اوپر تم کانسیپٹ بٹھا لو, تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی. تو لوگوں نے ویرودھ کیا کہ محمد تم آئے ہو بڑے اللہ کا پیغام لے کر, تم آئے ہو بڑے اسلام کا پیغام لے کر, اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا, تم کو بھیجا. محمد رسول اللہ مایوس ہو کر کہاں گئے؟ آپ کے اس بستی میں, آپ کے اس بستی میں, یعنی طائف گئے, مکہ سے طائف گئے. اس بستی میں جب آئے تو یہاں کے جو تھے چودھری لوگ, انہوں نے کہا اچھا کھڑگپور میں نہیں ملا, کلکتہ میں نہیں ملا کوئی, تو ہمارے بستی میں آ گئے اسلام کا پرچار کرنے کے لیے. تو اس بستی کے لوگوں نے کیا کیا؟ پتھر کی بارش کی آپ کے اوپر, آپ کا سر پھاڑ دیا, خون نکلا. آپ علیہ السلام بے ہوش ہو کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون ٹپک ٹپک کر نالین میں جمع ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ میرے محبوب کی یہ حالت, اپنی بے بسی کی فریاد اللہ سے کی اور اللہ کو کہا, اللہ سے دعا کی, اللہ مجھے یہ قوم نہیں جانتی, اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, اس قوم کو ہدایت دے دے, یہ ہمیں نہیں جانتی. اے اللہ میں اپنی بے بسی تیرے سامنے رکھتا ہوں, میرا کیا جرم ہے؟ میں ووٹ مانگنے گیا تھا اس بستی میں, میں ٹی ایم سی کا پرچار کرنے آیا تھا, کیا میں کانگریس کا پرچار کرنے گیا تھا, کیا میں بی جے پی کا ووٹ مانگنے گیا تھا, کیا میں اسد الدین اویسی کا پرچار کرنے گیا تھا؟ نہیں, میں تو تیری ذات کی وحدانیت کے پرچار کرنے گیا تھا. اللہ میرا گناہ کیا تھا جو میرے ساتھ یہ حالت کی؟ انہوں نے پتھر اتنے زور زور سے مارے تھے کہ نبی کا سر پھٹ گیا تھا. آپ کے ساتھ آپ کا جو خادم تھا وہ پہلے ہی بے ہوش ہو چکا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے اور آپ اپنی بے بسی کی فریاد اپنے رب سے کرتے, اپنے پرماتما سے کرتے. حضرت جبرائیل کو اللہ نے کہا کہ جاؤ جبرائیل, دیر مت کرو, اس گاؤں والوں کو پیس دو جا کر, میرے محبوب کی یہ حالت کی ہے. دنیا کے لوگوں اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے جب جبرائیل نے آ کر کہا کہ اے محمد آپ اشارہ تو کر دو, اس گاؤں والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں, طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ملا کر پیس دیں گے, جیسے اللہ نے مجھے طاقت دی. اور میری طاقت محمد آپ کو معلوم ہے نا, میں کتنا بڑا طاقتور ہوں. مجھ سے بڑا طاقتور آج تک اس دھرتی کے اندر کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہوا. میں جبرائیل ہوں, جبرائیل جن کا ایک پر مشرق میں ہوتا ہے تو دوسرا مغرب میں ہوتا ہے. میں جبرائیل ہوں, جبرائیل. جب قوم لوط نے نافرمانی کی تھی تو زمین کے اندر ہاتھ دے کر 7 آسمان پر لے جا کر پٹخ دیا تھا, نام و نشان مٹا دیا تھا میں نے. میں وہ جبرائیل ہوں. اے نبی آپ اشارہ تو کرو
طائف والوں کو چٹکیوں کے اندر پیس کر رکھ دیا جائے. اگر نبی ظالم ہوتے دنیا والوں، اگر نبی تشدد کے ذریعے اسلام کا پرچار کیا ہوا ہوتا تو نبی کیا کہتے کہ جبرائیل ایسا کر دو، بہت خون بہایا میرا. لیکن محمد رسول اللہ نے کیا کہا جبرائیل کو؟ یہ بات پہنچا دینا ان کرپٹ غداروں کو، ان لیڈروں کو، ان لوٹیروں کو، ان دجالوں کو، ان فریبیوں کو، ان مکاروں کو جو اسلام کی اچھائی پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام کی سچائی پر، اسلام کی عدالت کے اوپر یہ بدنما داغ لگاتے ہیں. محمد نے کہا کہ جبرائیل بھول گئے ہو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ میں رب العالمین ہوں، میں کائنات کو پالتا ہوں، لیکن میرے بارے میں کیا کہا ہے کہ محمد آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جا رہا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کر سکتا. آپ نے طائف والوں کو معاف کر دیا. اگر محمد ظالم ہوتے تو کیا کہتے جبرائیل کو کہ ہاں جبرائیل پیس دو، کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن نبی نے ایسا نہیں کیا. نبی نے کیا کہا؟ میں نبی صرف مسلمانوں کا نہیں ہوں، میں نبی کرسچن کا بھی ہوں، جین کا بھی ہوں، بودھ کا بھی. یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی نبوت کا تذکرہ کرسچن میں بھی. کرسچن بائبل اٹھائیے، بائبل کے اندر محمد کا نام فارقلیت ہے. فارقلیت یہ پہلے زمانے کے اندر جو بائبل تھا اس زبان کے اندر فارقلیت محمد کو بولتے ہیں. آپ بدھسٹ دھرم کو لے لیجئے، بدھسٹ دھرم کے اندر محمد رسول اللہ کی نبوت کا ذکر ہے. کیا؟ میں ترا پالی زبان کا ہو. میں ترا کو اگر آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا نام آئے گا محمد. اور نراشن سسرشتے سرشتم سہسترانویتم چکورم اروشمی شدامہے اشٹو گناہ پروشم دیپینتی ویداہمیت وید احمد ویداہمیت پروش. محمد کا تذکرہ، آپ کی نبوت کا تذکرہ. آپ ایسے نبی تھے جن کو ہر دھرم کے لیے نبی اور گرو بنا کر بھیجا گیا. اس لیے محمد رسول اللہ نے خود کہا جگت پتی یسینا سے دودھ من مٹیشوری گننویتا، میں اس دھرتی کا پتی ہوں. پتی کا مطلب محافظ. بیوی کے شوہر کو پتی اس لیے بولتے ہیں چونکہ وہ اپنی بیوی کا محافظ ہوتا ہے. کروڑ پتی، کسی کے پاس کروڑ روپے اس کو پتی بولتے. کیوں؟ کیونکہ یہ کروڑ روپے کا محافظ. اس لیے محمد کے بارے میں کہا جگت پتی. میرے بھائیو، اسلام کی اچھائی اور سچائی ہر دھرم کے اندر ہے، ہر گرنتھ کے اندر موجود ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس اچھائی کو اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی اتحاد کے ذریعے سے اور اپنے اللہ کی مدد کے ذریعے سے ہمیں اس کو پھیلانا ہے. جلدی بلا لیجیے، میری آواز جواب دے رہی، میری آواز مطلب باہر سے کہیں سے آ رہے ہیں؟ یہ پہنچ گیا، مطلب بستی ڈوب گیا. ہم سے خود ہی بولے تھے کہ 1:30 بجے تک بولنا، 4 منٹ زیادہ ہو گئے. چلیے خیر، دعا کرتے ہیں کہ قاری صاحب جلدی آ جائیں. بھائی اتنی بات تو سچی ہے کہ ہم جس مذہب سے بلونگ کرتے ہیں اس مذہب سے بیٹر کوئی دھرم نہیں. میں طالب علم، میں دنیا کے ہر گرنتھ کو میں نے پڑھا. سب سے پہلے میں نے قرآن پڑھا، میں حافظ قرآن. 11 سال کی عمر میں حافظ بن گیا تھا. الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. 11 سال کی عمر میں. اور اب بھی ہر سال رمضان میں ہم سناتے ہیں قرآن. پہلے ہم لوگ 3 دن میں قرآن پورا کر لیتے. ایک مرتبہ ایسی بازی لگی ہماری حافظ میں، ہم لوگوں کی پڑھنے میں بازی لگتی تھی، کمپٹیشن بچوں میں، طالب علموں میں. دیکھیں کون زیادہ سبق سناتا ہے. وہ 4 صفحے یاد کر کے سناتا تھا تو ہم 5 صفحے، کبھی وہ 5 صفحے سناتا تھا تو ہم 6 صفحے، یعنی آگے پیچھے کمپٹیشن ہوتی تھی. تو اسی ضد میں ہم نے 1 سال کے اندر 18 پارہ حفظ کیا. ایک مرتبہ رمضان میں ایسا ہوا تو ایک حافظ صاحب
جناتی حافظ صاحب تھا. تو وہ بولا کیا جناتی حافظ؟ جناتی حافظ کا مطلب جب قرآن شروع کرتا ہے نا تراویح میں تھوڑی تیز پڑھے جاتے ہیں، لیکن اتنا تیز نہیں پڑھنا چاہیے جس سے الفاظ کٹیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ اس تیز رفتار سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جس سے الفاظ نہ کٹیں، لوگوں کو کچھ سمجھ میں آئے. لیکن وہ جناتی ایسا تھا تو اس کو صرف اتنا سمجھ میں آتا آمین. آگے کہاں سے شروع کر رہا ہے؟ شروع میں سمجھ میں آتا تھا کہ شروع میں کیا بول رہے ہیں، الف لام میم الف لام میم یقرون، بس ایسے ہوتا تھا. تو اس نے یہ چیلنج کیا کہ میں ایک رات میں 22.5 پارہ قرآن تراویح میں سنا چکا ہوں. شبینہ اتر پردیش میں ہوتا ہے، یہ رواج ہے. شبینہ مطلب 3 رات میں قرآن کو، ادھر بھی ہوتا ہے جی. میں اپنے شبینہ کا ہیرو ہوں، اس لیے میں بتا. اتر پردیش غازی آباد پورے شہر کے اندر ایک ڈنکا تھا کہ یہ جناتی حافظ ہے. ایک رات میں ریکارڈ ہے 22.5 پارہ پڑھنے. ہم کو بھی شوق تھا بہت زیادہ، ہم کو کمپٹیشن کرنے کا شوق ہے. ہم نے کہا کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں. ہم نے 1 سال کوشش کی، دودھ لے کر گئے، شروع کی، ہمت کی. 26 لوگ پیچھے کھڑے ہوئے تھے. ہم نے جب پڑھنا شروع کیا تو ایک پارے میں ایک رکعت میں ہم نے 4 پارہ پڑھا، اور 2 رکعت پوری ہوتے ہوتے ہم 6 پارے تک پہنچے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو صرف 4 آدمی تھے، باقی سب بھاگ گئے تھے. کون کھڑا رہے؟ لیکن اس دن اس رات میں نے ہمت کرتے کرتے 3 ساڑھے 3 بجے تک ہم نے قرآن کریم کے تقریباً 20 پارے ہم نے پڑھے. تو 20 پارہ جب پڑھا ہم نے، ہمت ہو گئی کہ ارے ان کا ریکارڈ توڑا جا سکتا ہے. یہ نیکی میں ریکارڈ بنانا، نیکی میں ریکارڈ بنانا. بچپنا تھا اس وقت، عربی اول دوم میں تھے ہم لوگ. عربک کے اعتبار سے تازہ قرآن یاد تھا ہم لوگوں کا. اس کے بعد اگلے سال ہم نے تیاری کر دی پوری. ہم نے کہا کہ یہ جناتی حافظ کا ریکارڈ توڑنا ہے مجھے. اس دن اعلان ہو گیا کہ بھئی عبداللہ سالم اس مسجد میں سنائے گا، اور آج رات 23 پارے پڑھے جائیں گے. پورا اعلان ہو گیا کہ ارے ان کا ریکارڈ آج تک 20 سال سے کوئی نہیں توڑ پایا ہے، یہ بچہ کیا توڑ دے گا. کسی کو بچہ نہیں سمجھنا چاہیے. بچہ کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. سماج میں کسی کو چھوٹا بھی نہیں سمجھنا چاہیے. کسی کے اندر کچھ گن ایسا ہوتا ہے جو بڑے بڑے آدمیوں کے پاس نہیں ہوتا. جی شری رام چندر بھی مجبور ہو کر ہنومان کے پاس گئے تھے. کیا کرنے؟ مدد مانگنے کے لیے، ستیوتی سیتا کو چھڑوانے کے لیے. کیوں؟ وہ گن صرف ہنومان کے پاس تھا. حالانکہ ہنومان بھکت ہے، رام پرماتما ہے. رام چندر جی کو تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن کچھ گن ایسا تھا ہنومان جی کے پاس کہ ہنومان جی کو ہائر کیا سکھ دیو بالی کے پاس. کہا کہ وانر سینا کا جو سیناپتی ہے ہنومان، ہم کو وہ چاہیے. تو کچھ گن تھا. حالانکہ رام چندر جی مریادہ پرشوتم تھے، مہان تھے. وہ تو خود راون کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، کچھ چیزیں ایسی تھی ہنومان جی کے پاس کہ ان کو لینا پڑا. تو انہوں نے سوچا یہ بچہ کیا ریکارڈ توڑ پائے گا. بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، زیادہ دن کی بات نہیں، سن 2003 یا 4 کی بات ہے. 3 یا 4 کی. داڑھی واڑی اس وقت ہلکی آئی تھی، اتنی بڑی نہیں تھی. ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا. وہی 26 لوگ کھڑے ہوئے پیچھے. ہم نے پڑھنا شروع کیا. اس سے پہلے 2 ختم ہم نے 10 دن کا کر لیا تھا. ہم نے پڑھنا شروع کیا، ہمت کی. ہم نے پہلی رکعت کے اندر 6 پارے ہم نے پڑھے. دوسری رکعت کے اندر ہم نے 3 پارے پڑھے. 6 3 9 ہو گئے. 2 رکعت میں ہم نے صرف 2 رکعت کے اندر 9 پارے ہم نے پڑھے. پیچھے مڑ کر دیکھا تو 26 سے گھٹ کر 21 پہ آ کے اٹک گئے تھے. اور 19 کو ہم نے کہا کہ اب یہاں سے 3 پارہ پڑھو. پڑھتے رہے. 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر 10 یا 15 منٹ کا وقفہ کرتے تھے ہم لوگ، تاکہ تھوڑا پیر ویر سیدھے ہو جائیں، چائے وائے پی لیں، انرجی آئے. تو پڑھتے 3:30 بجتے 23 نہیں 23.5 پارہ ہم پڑھ چکے تھے.
اور اس جناتی حافظ کا ریکارڈ ٹوٹ چکا تھا پورے شہر کے اندر. یہ ہو گیا کہ ارے کیسے ہو گیا ہے. اگلے سال پھر بات ہوئی تو اگلے سال 6 حافظ ہمارے پیچھے آئے. 6 حافظ لقمہ دینے کے لیے نہیں, پریشان کرنے کے لیے. دیکھیں ہر طبقے کے اندر شرارتی لوگ ہوتے ہیں. پیچھے لگ گئے, انہوں نے کہا کہ عبداللہ کو جہاں من میں ہوگا وہیں پر لقمہ دیں گے, الٹا پلٹا کر دیں گے. ہم کو کانفیڈنٹ تھا پورا. اگلے سال بھی الحمدللہ پھر اسی ٹارگیٹ پہ پہنچے. پیچھے جو لقمہ دینے والے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتنے رفتار میں جا رہا. 8.5 منٹ میں ایک پارہ پڑھا جا رہا تھا. 8.5 منٹ کے اندر پورے قرآن کریم کو ہم نے اس زمانے کے اندر یعنی ایک رات کے اندر 23-23.5 پارہ ہم نے پڑھا اور پڑھ کر سنایا. یہ سب سے پہلے ہم نے قرآن یاد کیا الحمدللہ. Still that I remembered by heart the whole Quran. پورے قرآن کا حافظ اب بھی ہوں میں. ہمارے پیرنٹس کو ہم پر گرو ہے کہ ہمارے گھر کے اندر 2 بھائی حافظ قرآن ہے, 3 بھائی حافظ قرآن ہے, 2 بھائی عالم دین. اور پتہ ہے جس گھر میں حافظ قرآن ہوتا ہے اگر وہ صحیح پابندی سے اس پر عمل کر لے تو وہی حافظ قرآن 10 جہنمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا. نعرہ تکبیر, جی اللہ اکبر. 10 جہنمیوں کو. یہ سرٹیفکیٹ کسی انجینئر کو نہیں دیا اللہ نے, کسی ڈاکٹر کو نہیں دیا, بلکہ مسجد میں پڑھانے والے حافظ صاحب کو, جن کے کپڑے پھٹے ہوئے, پیمند لگے ہوئے, وہ حافظ صاحب کو اللہ کیا کہے گا مرنے کے بعد؟ حافظ صاحب آپ, ارے ہاں آئیے مخمل کے راستے میں. وہ کہیں گے کیا کرنا ہے اللہ؟ کہا کہ تم نے قرآن کو یاد کیا, تراویح میں پڑھا اور قرآن کے مطابق تم نے زندگی گزاری. ایک کام کرو, تم جنت میں جاؤ اور اکیلے مت جاؤ. تمہارے ماں باپ کہاں دیکھو؟ وہ کہیں گے ادھر. کا بلا کے لاؤ. بلا کے لائے جائیں گے, کہیں گے بٹھاؤ کرسی پر. چاند سورج سے بھی زیادہ روشن تاج ان کے سر پر ڈالا جائے گا. لوگ دیکھ کر دنگ ہو جائیں گے, ارے تو حافظ, یہ کون ہے؟ یہ تو زیادہ کچھ نیکی کر کے لائے نہیں, لیکن یہ ہے کون؟ آواز آئے گی کہ یہ حافظ قرآن کے امی اور ابا ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا. اور اللہ کیا کہے گا کہ بیٹے جاؤ جنت میں اور اکیلے مت جاؤ. دیکھو 10 آدمی کو, تو وہ حافظ قرآن کہے گا کہ اللہ 10 آدمی کو تو لے کے جاؤں گا, 10 میں سے 8 آدمی تو جہنم میں وہ جل رہے ہیں. تو کیا کہے گا اللہ؟ نکالو ان کو نکالو جہنم سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. ایک حافظ قرآن کو اتنا پاور ہوگا کہ وہ 10 ایسے آدمیوں کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اور اللہ کہے گا کہ قرآن پڑھتا جا, 10 آدمیوں کو لے کر جنت کے دروازے پر چڑھتا جا. وہ قرآن ہمارے سینے میں